بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہن کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرمایا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ باقی 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت باحیات تھی۔ ان میں سے 9 تمام کے اسماء نام ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں بترتیب نکاح۔ حضرت خدیجہ بنت خوالد، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمع، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت سلمہ ہندہ بنت ابی بکر، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 حضرت جویریہ بنت حارث، نمبر 9 حضرت حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، نمبر 10 صفیہ بنت حوی بن اخطب، 11 حضرت میمونہ بنت حارث۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے جن مقدس و پاکیزہ خواتین کا انتخاب فرمایا تھا، انہیں اپنی طرف سے خصوصی اعزازات اور فضائل سے بھی نوازا تھا۔ چند آیتیں انشاءاللہ ہم آپ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادب و احترام اور تکریم و تعظیم میں وہ مائیں ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام ایمان والوں پر لازم ہے۔ یعنی ادب و احترام اور ان کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں وہ ماؤں کی طرح ہے، ورنہ دیگر احکامات میں جیسے ان سے پردہ کرنا، ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، میراث وغیرہ جاری ہونا، امور میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح ہے۔ بہرحال ازواج مطہرات کے لیے بلا شبہ یہ نہایت اعزاز و فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان کی تمام ایمان والوں کی مردوں اور عورتوں کی مائیں قرار دے کر انہیں امہات المومنین کے لقب سے نوازا۔ دوسری آیت جو اللہ پاک نے ازواج مطہرات کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کری، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم ازواج مطہرات میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس ثواب کا 2 گنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی نیکی کرنے پر جتنا اجر ثواب دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، ان ازواج مطہرات کو اس پر 2 گنا اجر ملے گا۔ نیز اس 2 گنے اجر کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں عالی شان رزق اور ایک خوشگوار زندگی کا سامان تیار کر رکھا۔ اور ان اعزازات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی اے ازواج مطہرات، جب تم تقوی اور نیکی والے اعمال کرو گی تو دنیا کی کوئی عورت بھی تمہارے برابر نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی عورت تمہارے مقام مرتبے اور تمہاری شان اور عفت کو پا سکے گی، بلکہ تمہارے اجر و مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور باقی تمام تر عورتوں سے کہیں زیادہ اور عرفہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ساتھ تطہیر یعنی گناہوں کی گندگی سے دور کا فائدہ فرمایا ہے۔ ازواج مطہرات کے پاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی و طہارت کی گواہی دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے ساتھ مطہرات پاک عورتیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد وغیرہ کتب احادیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو ایک شخص نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر دی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم آیۃ فاسجدوا، یعنی جب تم کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا انتقال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضوانہ علیہا ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضوانہ علیہا کی والدہ ہے۔ حضرت حسن و حسین کی نانی ہے۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانے جاہلیت میں اپنے پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کا نام خدیجہ تھا، آپ کے والد کا نام خالد تھا، دادا کا نام اسد تھا، والدہ کا نام فاطمہ تھا، نانی کا نام حالہ تھا اور نانا کا نام زائدہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کے مشہور وزیر وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ آپ خواتین قریش میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مالدار تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش کے خاندان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش کے خاندان سے تھے، اس لیے قصی پہ پہنچ کر آپ کا نسب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں نسب کے لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کی اولاد میں سے ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ آپ مکہ مکرمہ قبل ہجرت سن 68 میں پیدا ہوئی۔ یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 6 صدی کا نصف تقریباً 555 یا 556 عیسوی بنتا ہے۔ یہ عام فیل یعنی جس سال معاذ اللہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس سے تقریباً 51 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگر آپ کا نکاح 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کا نکاح کی بات آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی تھی، مگر ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا۔ آپ کا نکاح ابو حالہ تیمی کے ساتھ ہو گیا، جن کا نام ہندہ بن نباش یا مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ہندہ اور دوسرا حالہ۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی۔ عام فیل جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا کہ 20 برس بعد عربوں میں ایک لڑائی فجار نامی مشہور ہوئی۔ راجہ قول کے مطابق حضرت ختیجہ کے والد خالد اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور ادھر یکے بعد دیگر آپ کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے۔ تو چونکہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھی اور قریش کا ایک شریف اور پاک باز مالدار تاجر خاتون تھی، اس لیے قریش کا ہر شریف اور صاحب حیثیت شخص آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا بے بدل سعادت لکھی ہوئی تھی، چنانچہ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا۔ بالآخر آپ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہو اور آپ نے ام المومنین کے عظیم لقب سے سرفراز ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیق چاچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، تو ایک دن ابو طالب نے کہا، بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہماری ایام تنگی ہیں اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہٰذا روزی کمانے کی ضرورت ہے، اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ان دنوں میں ہمارے یہاں مختلف قافلے سامان تجارت لے کر شام جانے لگے ہیں، تو جس طرح دوسرے لوگ ختیجہ بنت خالد کا مال تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جا کر بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اس طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں تمہیں ترجیح دیں گی۔ اگرچہ میرا دل نہیں مانتا میں آپ کو مکہ سے دور کہیں بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ جو کہ صادق و امین کے لقب سے معروف ہیں، ان کو ان کے چچا نے میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کریمانہ اخلاق کے اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا نفع دینے کا کہا ہے، تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا، ان ھذا لرزق ساق اللہ الیک، بلا شبہ یہ روزی اللہ نے تمہارے ہی طرف بھیج دی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ختیجہ نے اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے کہا کہ دیکھو سفر میں ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کی مخالفت نہ کرنا۔ سفر پر جب روانہ ہو گئے تو راستے میں دھوپ کے وقت ایک بادل آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ عجیب بات دیکھ کر میسرہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات شام پہنچ گئے تو وہاں یہ بات پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، تو نصور نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کے عبادت خانے کے پاس ہی تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان کی علامت دیکھ کر
کہا یہ سنو یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت شروع کی تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لات و عزیٰ انعامی بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ما حلفت بہما قط، میں نے زندگی بھر ان میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی۔ دکاندار نے کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو۔ معاملہ ہو جانے کے بعد وہ دکاندار میسرہ کو ایک طرف لے کر کہا یہ صاحب نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کتابوں میں موجود ہے، علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں حضرت خدیجہ کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر اتنا نفع کبھی نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چلے گئے تو پورا راستے میں یہ ہوتا رہا۔ دوران سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے دھوپ شدت پکڑتی جاتی تو فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت پیش آتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اپنے اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت خدیجہ کے پاس واپسی ہو گئی تو میسرہ نے آ کر آپ کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس دکاندار کا قصہ بھی سنایا۔ انہوں نے آپ کو نبی آخر زمان ہونے کی خبر دی۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دیکھ کر خوش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ نفع سے زیادہ 2 گنا نفع دیا۔